الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہم العربیۃ للطالبین المستوى الرابع کے اسباق کی ریکارڈنگ کے بعد ان کی تداریب کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یونٹ ہے 14واں، درس ہے دوسرا، اور اس کی دوسری تدریب ہے التدریب الثانی ہاتی اسئلۃ للجمل الآتیۃ، آنے والے جملے جو موجود ہیں ان کے سوالات بنانے ہیں۔ پہلا جملہ ہے یرغب منذر فی ان یغتنم فرصا جدیدۃ کی یضیف الی قدرات مہارات التفکیر۔ منذر کیا کرتا ہے؟ منذر فائدہ اٹھاتا ہے نئے نئے مواقع سے تاکہ اپنی صلاحیتوں میں سوچنے کی مہارت بڑھا سکے۔ اس کا سوال کیا ہو سکتا ہے؟ فیما یرغب منذر، منذر کس چیز کی خواہش رکھتا ہے، کس چیز کے بارے میں رغبت رکھتا ہے۔ دوسرا جملہ ہے یود منذر ان یصبح مفکرا بارعا۔ منذر کیا چاہتا ہے؟ منذر چاہتا ہے کہ وہ مفکر یعنی سوچنے والا، سوچ و بچار کرنے والا اور ماہر بن جائے۔ تو سوال ماذا یود منذر ان یصبح، یہ ہو سکتا ہے منذر کیا بننا چاہتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا جملہ ہے، تیسرا جملہ ہے یشجع والد منذر عندما يفعل ابنه شيئا او يكتسب مہارة او يمارس سلوکا طیبا۔ تیسرا سوال ہے کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے، کون؟ والد منذر۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے یعنی منذر کوئی کام کرتا ہے تو یشجع والد منذر، تو اس کے والد جو ہیں وہ اس کو ابھارتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ او یکتسب مہارتاً، یعنی کوئی مہارت حاصل کرتا ہے یا کوئی اچھا رویہ اختیار کر لیتا ہے تو اس پر اس کے والد صاحب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ سوال کیا ہو سکتا ہے؟ سوال متی یشجع والد منذر ابنہ، یعنی منذر کے والد اپنے بیٹے کو کب اپریشیٹ کرتے ہیں، کب ان کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اگلا ہے چوتھا جملہ، احضر والد منذر له اشیاء متعطلۃ۔ منذر کے والد ان کے لیے یعنی اپنے بیٹے کے لیے کیا لے کر آتے ہیں؟ اشیاء متعطلہ یعنی خراب چیزیں جو کام نہ آنے والی ہوں، وہ ان کے لیے لے کر آتا ہے۔ سوال کیا بن سکتا ہے؟ ماذا احضر والد منذر لابنہ، منذر کے والد اپنے بیٹے کے لیے کیا لے کر آئے۔ پانچواں جملہ ہے اشترى منذر عديدا من الادوات المتعطلة والتالفة ليجرب عليها ويستكشفها۔ والد منذر کے جو والد ہیں وہ بہت سارے خراب جو آئٹمز ہوتے ہیں، بہت سارے ادوات، چیزیں جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں تاکہ منذر جو ہے وہ اس پر تجربہ کرے اور اس سے دریافت کرے۔ تو سوال کیا بن سکتا ہے؟ لماذا اشترى منذر الادوات المتعطلة والتالفة۔ منذر نے یا منذر کے والد نے کیوں خریدا؟ لماذا اشترى والد و منذر کہیں یا منذر کہیں، دونوں کفایت کر سکتے ہیں، کیونکہ جواب کے اندر اگر اس انداز کا ہے کہ جواب کے اندر تذکرہ نہیں ہے کہ ان کے والد صاحب خرید کر لائے، کیونکہ وہاں پر سبق کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہے کہ والد منذر کے والد نے خریدی تھی، تو یہاں پر تمرین کے اندر اگر اس انداز سے دیا گیا ہے تو وہیں سے لے لیں گے۔ تو منذر نے بہت سارے خراب چیزیں کس لیے خریدی؟ تو جواب میں موجود ہے تاکہ وہ تجربہ کرے اور اسے دریافت کرے کہ اس کے اندر کیا چیزیں، کیسے ہیں، کیا چیزیں۔ منذر نے خراب اور ٹوٹی ہوئی چیزیں کیوں خریدی۔ چھٹا جملہ ہے منذر یہمہ ان یکون ممیزا لدی الناس۔ اسی یہ فکر ہے کہ وہ لوگوں میں نمایاں اور خاص ہو جائے۔ منذر یعنی یہ اس چیز کا اہتمام کرتا ہے، وہ فکر کرتا ہے اس چیز کی کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہو، خاص ہو، ممتاز ہو۔ تو سوال کیا ہو سکتا ہے؟ ماذا یہم منذر، منذر کس چیز کی پرواہ کرتا ہے، کس چیز کا اہتمام کرتا ہے، کس توجہ رکھتا ہے کس چیز کی طرف۔
ساتواں جملہ ہے لا ينقل والد منذر طموحاته الى طفله ولا يخبره على فعل ما يحبه۔ منذر کے والد محترم جو ہیں سوال نمبر 7 ہے لا ينقل والد منذر طموحات، کہ منذر کے جو والد ہیں وہ اپنی خواہشات کو اپنے بیٹے پر مسلط نہیں کرتے، یعنی اس کو ہم یوں کر سکتے ہیں وہ اپنی خواہشات اس پر مسلط نہیں کرتا اور نہ اسے مجبور کرتا ہے۔ ولا یجبرہ علی فعل، یعنی ایسے کسی کام پر اس پر وہ جبر نہیں کرتا، اسے مجبور نہیں کرتا، فعل ما یحبہ، کہ جو اس کو خود کو پسند ہو۔ یعنی اپنے والد محترم کا یہ مزاج نہیں ہے کہ اپنے ان کاموں پر اپنے بیٹے کو جبر کرے، مجبور کرے جن کو وہ پسند کرتا ہے، بلکہ ان چیزوں کا موقع فراہم کرتا ہے کہ جو اس کے بیٹے کو پسند ہے۔ تو والد اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو مسلط نہیں کرتے۔ تو سوال کیا ہو سکتا ہے هل ينقل والد منذر طموحاته الى طفله، کیا منذر کے والد اپنی خواہشات کو اپنے بیٹے پر منتقل کرتے ہیں یا تھوپتے ہیں، یہ بھی جملہ بولا جاتا ہے۔ اگلا ہے جملہ 8واں نمبر یود منذر ان یتعلم شیئا جدیدا یعزز ابداعه ویزید من الثقة والفعالیت الذاتیت۔ آگے ہے کہ منذر یہ پسند کرتا ہے کہ نئی نئی چیزیں سیکھے، یعنی کہ وہ نیا کام سیکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کی تخلیقی صلاحیتیں، خود اعتمادی اور ذاتی مؤثریت کو بڑھائے، یعنی فعالیت ذاتیہ، یعنی ذاتی فکر جو ہے، وہ ذاتی اثر جو ہے وہ بڑھائے۔ یزید من الثقۃ، یعنی خود اعتمادی، یہ ثقۃ من نفس یہ بھی استعمال ہوتا ہے، یزید من الثقہ خود اعتمادی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تخلیقی صلاحیات، ابداع یعنی اثر نو، تخلیق کرنا کسی چیز کو۔ تو سوال کیا بن سکتا ہے ماذا یود منذر ان یتعلم، منذر کیا سیکھنا چاہتا ہے؟ 9واں جملہ ہے لقد جعل منذر والدہ یوافق علی ای شیء یریدہ، اس نے اپنے والد کو قائل کر لیا کہ وہ اس کی ہر خواہش کو مان لے۔ جعل منذر والدہ یوافق علی ای شیء یریدہ، یعنی جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے والد کو اس نے قائل کر لیا۔ تو سوال کیا ہو سکتا ہے ماذا جعل منذر والدہ یفعل، منذر نے اپنے والد سے کیا کیا؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، جس کے اندر ہم نے تدریب الثانی کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے لیے ان معاملات کو آسان فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔